ایک جماعت کے پاس ہے. اور جب ہم 18 سالوں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو 18 سالوں میں ریسنٹ پاس سے شروع کر لیتا ہوں. ابھی جو گزری ہے، جو ہم برداشت کر رہے ہیں ایز اے قوم، ہم برداشت کر رہے ہیں، تو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ یہ ہم جب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر گورننس کے شدید ترین مسائل ہیں، تو بات ہو رہی ہوتی ہے گورننس پہ، اور پریشانی لگ جاتی ہے ان حکومت بھی جائز ہے، کیونکہ ان کو تنخواہ اسی بات کی مل رہی ہے، اور جب تک ہم ہیں ان کی تنخواہ انشاءاللہ آتی رہیں گی. یہ بھی میں پیشگی بتا دوں، کیونکہ ان کو جو جاب ڈسکرپشن ملا ہوا ہے وہ یہی ملا ہوا ہے. پہلی بات، آپ سب کے علم میں ہے کہ صوبہ سندھ میں یہاں پر آپ کو سندھ پبلک سروس کمیشن کا ادارہ موجود ہے، اور وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ادارے کے ابھی بالکل جو ریسنٹ پاس میں نتائج آئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں پر سندھ کا نوجوان پورے سالوں سال محنت کرتا ہے، گریجویٹ کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے تاکہ وہ کمیشن کے ایگزام میں بیٹھ سکے. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ بتاؤں تو اس سندھ پبلک سروس کمیشن کا نام بھی تبدیل کرنے کے لیے اسمبلی میں کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا، کیونکہ جو اس ادارے کے کرتا دھرتا ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن سے یہ مطلب سمجھیں کہ پبلک سے کمیشن پکڑو، سروسز دو، نوکری دو، پبلک سے سندھ کی کمیشن پکڑو. یہ ہے ایس پی ایس سی کی. ظلم نہیں ہے سندھ کی عوام کے ساتھ، سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، کہ وہ سالہ سال محنت کر رہے ہیں، اور پھر ڈٹائی دیکھیں ماشاءاللہ وزیروں کی. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، برا مان جاتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں. اور بھائی کیوں بتائیں؟ دنیا کو پتا ہے، پورے صوبہ سندھ کو پتا ہے کہ اس کمیشن کے ایگزام میں ہوتا کیا ہے، کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی اس کو ریکروٹ کرنے کے لیے، ایک 17 گریڈ کا کمیشن افسر اٹھانے کے لیے اس صوبے میں جو وہ کمیشن کا ادارہ ہے اس میں رشوت کی جو رینج ہے وہ 3 کروڑ سے شروع ہوتی ہے، اور جس محکمے میں جانا ہے اس پہ 7-8 کروڑ تک چلی جاتی ہے. سندھ کا بچہ جانتا ہے. آپ لوگوں نے آپ جرنلسٹ حضرات یہاں کھڑے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صوبے کے انڈر جو ایک ادارہ ہے جو کہ آزاد ادارہ ہے، اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، وہ اتنا آزاد ہے کہ کمیشن بھی آزادی سے لے رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ کمیشن آزاد ہے. ان سے وہ انٹرپریٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سندھ کی پبلک سے سروس دینے پہ جو کمیشن لیتے ہیں ہم اس میں آزاد ہیں. یہ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن. ظلم و زیادتی کا بازار گرم رکھا ہوا ہے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک انتظامی نااہلی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اس مسئلے کو ٹیک اپ کرے گا. میں غلطی پہ تھا جناب، یہاں تو ڈٹائی کے انہوں نے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے، ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا. اچھا یہ تو بات ہو گئی ہے کہ ایگزام لینے کی اور اس میں بدعنوانیوں کی، پیپر لیک ہونا، پہلے سے پیپر کا پتہ لگ جانا، وہی لیک کے اس میں آ جاتا ہے. پھر ایک مخصوص طبقہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ مخصوص طبقہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ان صاحب کے جو ہے وہ پہلا بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ سبھی پاس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. سندھ کی عوام فیل ہو گئی ہے، حکمران طبقہ وہ پاس ہو رہا ہے. آپ سمجھو اس بات کو، سندھ کی عوام فیل ہو رہی ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں سندھ کی عوام تو میں کوئی ایم کیو ایم کی عوام نہیں بول رہا، میں سندھ کی عوام بول رہا ہوں. وہ فیل ہو رہی ہے، اس نظام کے ہاتھوں فیل ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کرتے دھرتوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے ایک افسوسناک عمل. کیا اب میں آگے بڑھتا ہوں، یہ میں صرف کڑی جوڑ رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے ایک چیز رکھنے کے لیے. ابھی انرجی میں اتنا بڑا کرائسس آیا، اسکیم آیا ہے جناب. آپ لوگ صحافی حضرات نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ ایک چیز جو 100 روپے کی ملتی ہے اس کو 250 روپے میں خریدا گیا. مثال دے رہا ہوں میں، وہ تھدا ہے ماشاءاللہ پورا. اتنا بڑا اسکیم ہوئے، 20 ارب سے زائد عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے بھائی، کسی کے گھر کے لائے ہوئے ٹیکسوں کا پیسہ نہیں ہے.
किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती है। आगे ले जाए जी, मैं उसी सोलर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं कि उसमें क्या इंतजामी नाअहली नहीं हुई है। एक तो है कि वो प्रोक्योरमेंट कैसे हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर जहां दी जा रही है वो वाकईतन दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा एक स्कैम मौजूद है, पूरा एक स्कैम है। इस पे तो माशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री क्या पूरी पूरी सीरीज और फिल्में बननी चाहिए कि किस अंदाज से अवाम को लूटने का इन्होंने बहुत सारे एवेन्यूज बनाए हुए। और आगे चल रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चार चार वुज़रा बैठते हैं और उसमें वो जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि सिंध में वीट का स्कैंडल नहीं हुआ है। जोक ऑफ द डेकेड। हर साल यहां गंदम माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त टेस्ट की गंदम सुबह सिंध में हमारे मिलती है कि इस सिंध में मौजूद जो चूहे हैं वो छोड़ते नहीं है उसको, हर साल माशाल्लाह खा जाते हैं। और फिर उसकी डिटाई का आलम यह है कि हमारे वुज़रा जो माशाल्लाह अच्छा खासा, कितने 4 वुज़रा थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 4 वुज़रा बैठ के जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं जी हम तो राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, यहाँ जो ये इरेगुलरिटीज आप बता रहे हैं और यहाँ पे जो स्कैम बता रहे हैं ये नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत हुआ है, हमने एक अफसर को पकड़ा है, पता नहीं कितने अरब रुपए उसका प्रॉपर्टी और पैसे ये तमाम चीजें निकली है एक छोटे से अफसर को पकड़ने पर। सोचो सिंध की आवाम के हक पे, सिंध की आवाम के वसाइल पे ये डाका मारने वाले ये चूहे जो हैं, इनको कौन पकड़ेगा? इनको कौन पकड़ेगा? हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के वुज़रा बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो शक तो जाएगा ना यार, शक तो जाएगा कि एक गलत काम हुआ है, उसको डिफेंड किस बात का किया जा रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, गवर्नेंस का मसला है, तो उसको उसी अंदाज से ट्रीट किया जाए, जो कल्प्रिट है उसको सजा दी जाए ताकि सिंध की आवाम को सेटिस्फेक्शन मिल सके। जवाब नफी, कुछ नहीं हो रहा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और मिसाल दूंगा, अब आ जाता हूं शहर कराची पर। शहर कराची में एक प्रोजेक्ट है माशाल्लाह आप सबके सामने, नाम नहीं भी लूंगा आप समझ जाएंगे, रेड लाइन, यूनिवर्सिटी रोड। मेरा एक छोटा सा शिकवा है बसद एहतराम इस सूबे के वजीर आला से, छोटा सा शिकवा है, ज्यादा नहीं है। वो ये है कि भाई 3 सालों से 4 सालों से शहर कराची की आवाम, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आवाम, सफूरा गोट, पहलवान गोट से शुरू करें और आ जाए नुमाइश तक, वो सरापा टेंशन में, वो टेंशन दी हुई है सिंध के महकमा ट्रांसपोर्ट ने, सिंध के महकमा ट्रांसपोर्ट ने दी हुई है। अब उनके वजीर हो, उनका डिपार्टमेंट हो, दोनों ने दी हुई है। खुल के बात कर लेता हूं। वजीर आला साहब 2 छलांगे लगाते हैं, पता नहीं 1 लगाई 2 लगाई, मैंने तो 1 ही देखी, अच्छी छलांग लगाई। आज कम से कम जो उसके अतराफ के, हमें जबान पथरा गई थी बोलते हुए कि खुदारा अतराफ के रोड तो बना लो। 2 फैक्टर्स उस प्रोजेक्ट में इंडक्ट हुए, एक था FWO और दूसरे थे वजीर आला साहब। वजीर आला साहब की छलांग, इधर छलांग लगी, इधर FWO आया, सूरत हाल जो एडजेसेंट रोड है, जो अल्टरनेट रोड है रेड लाइन के, उसमें बेहतर हो गई। यार मेरा शिकवा है, ये छलांग 3-4 साल पहले क्यों नहीं लगाई गई? मैं गलत बात कह रहा हूं तो मुझे यही रोक दें आप कि नहीं अली साहब आप सियासी मुखालफत में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों कि जो वजीर मौसूफ है वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे थे, तो वजीर आला ने बातपुरस क्यों नहीं की? ये है असल बात, जोक सपाट। कोई पूछे तो यार उनसे, 4 साल कराची की आवाम को अजियत में डाल के रखा आपने, अजियत में तो अभी भी है, बट कम से कम आंसू तो पूछे, किसी ने उनका सोचा तो वजीर आला साहब ये छलांग 3 साल पहले क्यों नहीं लगाई, 4 साल पहले क्यों नहीं लगाई, ये मसले हल हो जाते। तो सवाल करने का मैकेनिज्म, सवाल जवाब का ये सिंध हुकूमत में खत्म होता जा रहा है। ये है सबसे अफसोसनाक खबर कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है, जिसका जो दिल में आता है वो कर ले। इतनी सख्त गर्मी है, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों को खराज तहसीन पेश किया कि इतनी सख्त गर्मी में आप बैठ के तमाम कवरेज कर रहे हैं। इस शहर में पानी की कमी आ भी है यार, 18 सालों से तुम लोगों ने एक बूंद पानी इस सिस्टम में इंजेक्ट नहीं किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने जिस प्रोजेक्ट का बिलावल साहब से बसद एहतराम इफ्तिताह करवाया था, उस प्रोजेक्ट में आपने अपनी पार्टी के चेयरमैन को गलत ब्रीफ किया
کہ آپ یہاں سے 100 MGD ڈرا کریں گے. آج کی تاریخ تک, اس دن میں نے اسمبلی کے فلور میں بھی یہ بات کی تھی, آج پھر اس پریس کانفرنس کے تھرو بول رہا ہوں, آج کی تاریخ تک ہب ڈیم سے 100 MGD ڈرا نہیں ہو رہا. کوئی سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا. کتنے ارب روپے لگ گئے بھائی عوام کے, اس میں 12-13 ارب روپے لگ گئے. کون سوال کرے گا؟ کیوں جھوٹ کا پلندہ ہمارے منہ پہ, ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور بول دیا جاتا ہے سب اچھا ہے, تعریفیں کرو, تعریفیں کرو ورنہ ہمیں برا لگ جائے گا. یہ کب تک چلتا رہے گا بھائی؟ کوئی پوچھنے والا ہے اس شہر کا, اس صوبے کا, جس کو پاکستان کی فکر ہو, اس صوبے کی فکر ہو؟ بول بول کے زبان پتھرا گئی ہے. ایسے ایسے ایشوز بتا رہا ہوں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ارب ارب روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہے اس کے اندر موجود, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ کاروکاری والا واقعہ دیکھیں, سوسائٹی کا مسئلہ ہے, میں ایگری کرتا ہوں, کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے, اس کو پہلے ہی روکنے کے لیے, میری سندھ کی بیٹیاں وہ اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کاروکاری کر کے جو ہے وہ مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے. اور ہم بیٹھ کے یہاں پہ مذمتی, مجھے حیرانی ہو رہی تھی, حیرانی. میں نے انٹرپشن نہیں کی اسمبلی کے اجلاس میں, میری جماعت نے انٹرپشن نہیں کی. حکمراں جماعت کے MPs ہم مذمت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ارے یار یہ لائنیں تو ساری اپوزیشن کی ہے بھائی, تم حکومت ہو, تمہیں کرنا تھا, تم نے نہیں کیا, تم نے نہیں کیا, سوال نہیں بنے گا. ترقی کرنے کا سفر, وہ پتہ نہیں, میں نے تو سنا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ حضرات ماشاءاللہ ویریفائی کریں گے, وہ جو ترقی کا سفر ہے صوبے میں ترقیاتی کاموں, کشمور کنکوٹ پل ایک تو بن کے نہیں دے رہا, وہ سنا ہے وہ بھی ٹوٹ ووٹ گیا ہے شاید. کیا مذاق لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا میں آ رہا ہوں, میں سب کر رہا ہوں, میں سب کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے. اس صوبے میں, پھر اس شہر کی میں بات کر لوں, میں شہر کی اگر میں بات کروں تو اس شہر میں بالخصوص اور بالعموم پورے صوبے میں ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام رائج کیا ہوا ہے, لولا لنگڑا بلدیاتی نظام رائج کیا ہوا ہے. اور افسوس کے ساتھ شکوہ پیپلز پارٹی سے ہے, کیونکہ انہی کی حکومت ہے, انہی کا میئر ہے, انہی کی صوبائی حکومت ہے. وہ ان کے ساتھ جو سہولت کار بنے بیٹھے ہیں جماعت اسلامی والے, ان سے بھی سوال بننا چاہیے, عوام کو سوال کرنا چاہیے. میں تو حیران ہوتا ہوں, نام لگاتے ہیں جماعت اسلامی, وہ 1000 روڈوں کا افتتاح, 5000 روڈ, یہی کر رہے ہیں نا جماعت اسلامی والے. وہ مثال ایسے, حمید بھائی کہ میں آپ سے سوال کروں, حمید بھائی کہ آپ کے سر پہ بال کتنے ہیں؟ حمید بھائی نے جواب دے دیا 5 لاکھ. میں کہہ رہا ہوں نہیں یار 5 لاکھ نہیں ہوں گے. حمید بھائی بولنے آ جاؤ گن لو. یہ جماعت اسلامی کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ اسی طرح کے ہیں, میں سچ بتا رہا ہوں بالکل. جماعت اسلامی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اسی طرح کے. کتنے روڈوں کا افتتاح ہو گیا جی؟ 1000. کیسے ہو گیا یار 1000؟ ٹینڈر کہاں ہے, چیزیں کہاں ہیں, ڈیٹیل کہاں ہے؟ جاؤ جا کے گن لو. یہ منافقت کر رہے ہیں بھائی, منافقت کر رہے ہیں. وہ تو ایک الگ کہانی ہے, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اب میں تھوڑا کوئکلی آ جاتا ہوں. تو اس صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت ہے. اب حکومت, میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بھئی یہ غریب اگر پلاٹ بنا رہا ہے, گھر بنا رہا ہے, اس کے پاس ایک افسر آئے گا اور وہ اس کو کام نہیں کرنے دے گا. وہ یہ کہے گا کہ NOC لو. NOC لینے جب وہ جائے گا تو اس کو اتنا خوار کرے گا کہ آخر میں اس کو کیا لینا پڑے گا؟ انٹرونشن کس کی کرنی پڑے گی بھائی؟ یہ سندھ حکومت کی. یہ ہے سندھ حکومت, یہ سندھ حکومت ہے, یہ ہے سندھ حکومت. بھائی SBCA کے مسائل ختم کرنے ہیں, سندھ حکومت کی انٹرونشن ضروری ہے, سندھ حکومت کی انٹرونشن ضروری ہے. آپ کو اپنے گھر کے آگے گٹر کا ڈھکن لگانا ہے, چیئرمین UC چیئرمین نہیں لگائے گا. آپ اسی علاقے کے جو ان کے کرتا دھرتا ہے ان کو سندھ حکومت کی انٹرونشن کروائیں, آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ہے وہ ٹول, یہ ہے وہ ٹول. آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی ہے, سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. آپ کو اپنے کام کروانے ہیں, سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. آپ کو SHO لگوانا ہے, آپ کو سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. جب تک یہ انٹرونشن ختم نہیں ہوگی, بھائی ہم سب کے پاس ہے سندھ حکومت. ہم جیسے تو جس کے پاس زیادہ ہے اقتدار, اس کے پاس زیادہ ہے, کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا, چاہے وہ وزیر ہی کیوں نہ ہو. اس میں اتنی طاقت ہے اس صوبے میں, اس کاغذ کے نوٹ کی اتنی طاقت ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں روکا جا سکتا. یہ ہے وہ صورتحال جو
پیپلز پارٹی کی 18 سالہ کارکردگی ہے. یہ گورننس کے بدترین ایشوز ہیں, بدترین ایشوز ہیں. کوئی عوام کی سننے والا نہیں ہے, کوئی عوام کے درد کو سمجھنے والا نہیں ہے. تواتر کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان تمام ایشوز پہ آواز اٹھاتی ہے, کنسرن اداروں سے بات کرتی ہے, لوگوں سے بات کرتی ہے کہ خدارا اس پہ بند باندھنے کی ضرورت ہے. آج کی تاریخ تک ان تمام ایشوز پہ بند نہیں باندھا گیا ہے, اسی لیے یہ صورتحال آج بھی جو کی تو ہے. جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے. اگلے مہینے بجٹ آ جائے گا, پھر ہزارہ ارب روپے کی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, اور ہزارہ ارب روپے میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا, ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ سندھ کی فلاح کے لیے, سندھ کی بہتری کے لیے, سندھ کی عوام کو سہولت پہنچانے میں ہم جو ہے یہ بجٹ کنزیوم کریں گے. جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ ڈھاک کے 3 پات سندھ کی عوام کا, کراچی سے لے کر اباڑوں تک کسی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے. لوگ پریشان ہیں, لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں, لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں. مرے پہ 100 درے. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی موجود ہے جو ان کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. باتیں نہیں پوائنٹ باقی ہے بھائی, پوائنٹ ہو جانا ہے. ایک پوائنٹ باقی ہے بھائی, ایک پوائنٹ باقی ہے نا. اچھا چلو سوال میں بول رہا ہوں. باقی سب کچھ اچھا ہو گیا. ہاں لے کراچی کے اندر جو کرائم کی صورتحال ہے, اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے, اور جو پولیس کا رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اب تک مافیا جہاں پہ جس طرح ایکٹیویٹ ہے, اس سارے سینیریو کے اندر وزیر داخلہ کو, جو سندھ کے وزیر داخلہ, ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے. تو یہاں کی صورتحال تو اتنی اچھی ہے, آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو پنکی والا مسئلہ ہے نا, اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. پہلی چیز, ریگارڈلیس آف دا تھنگ کہ وہ کیا نام آ رہے ہیں, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, بھائی یہ پورا ریکٹ ہے, یہ پورا ریکٹ ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ, مجھے نہیں پتا, میں کوئی اس انویسٹیگیشن کی میں نے نہ ڈیٹیل حاصل کی ہے, نہ میں حکومت ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہوگی کہ کون کون سے نام جو ہیں در پردہ وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یار, خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. میں کسی کا نام یہاں خدا نہ خاصہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے, لوگوں کی امواتیں ہو گئی, نوجوان بچے مر گئے یار اس نشے کے چکر میں, اس منشیات, آئس, کرسٹل, پتہ نہیں کس کس کے چکروں میں, تو کوکین اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بات فقط اتنی سی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اس نیکسس کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور میں یہ بات دے کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر کسی علاقے میں منشیات بک رہی ہیں اور اس علاقے کا ایس ایچ او اس منشیات بکنے کے عمل سے لا علم ہو, یہ میں بات ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منظم نیٹ ورک ہے جو کہ اس حکومت سے بالا ہے, اور حکومت کون سی والی, یہ والی سندھ حکومت, اور بالا ہے تو ان کے پاس آپ کو پتا ہے پیسے ہیں, دیگر چیزیں. میں چونکہ سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں, ہم سب, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوسائٹی کا مسئلہ ہے, تو بھائی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ممبران اسمبلی کے بھی کریں بھائی, پتہ تو چلے عوام کو ڈیٹیل.